پھر حضرت سفیان ثوری وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ رب العزت کی ذات کا خوف زیادہ نہیں آ سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اتنی کیفیت داخل کر لو، اتنی کیفیت تمہارے جسم میں ہونی چاہیے کہ جو چیز تمہیں اس کی نافرمانی میں لے جائے اس چیز سے بچ جاؤ۔ یہ بھی ایک خوف کی کیفیت ہے کہ اس کے ڈر سے، اس کی نافرمانی سے بچ جانا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، یہ بھی ایک خوف کی کیفیت ہے، ایسا ہی کر لو اگر زیادہ رو نہیں سکتے۔ اور پھر خود گڑ گڑا کر زارو قطار رویا کرتے، ساری ساری رات رویا کرتے، اور اتنا روئے کہ ایک دن جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو پیشاب کے ذریعے خون آ گیا، پیشاب کے ساتھ خون آ گیا۔ تو جو آپ کے تلامذہ تھے، آپ کے شاگرد تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ ایک طبیب کو لے کر آئے، ایک ڈاکٹر کو لے کر آئے، اور وہ ڈاکٹر یہودی تھا۔ اس کو لے کر آئے، اس نے آ کے طبیعت کو چیک کیا تو وہ یہودی جو ڈاکٹر تھا وہ رونے لگ گیا، وہ طبیب وہ رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ بھئی کیوں نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا ان کا علاج اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے خوف میں رو رو کر، ساری رات اس کے خوف کی کیفیت میں رہ کر، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے ساری رات رو رو کر اس سفیان الثوری جو ہے اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس کے خوف کی کیفیت کی وجہ سے اس کا جگر پھٹ چکا ہے، اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے اب خون آ رہا ہے، اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔